سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ٹرائل روکنے کی درخواست نپٹا دی۔ جسٹس یحییٰ خان افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ٹرائل روکنے کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے پوچھا کہ بتائیں اس وقت آپ کے کیس کی کیا صورتحال ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ کل ہائی کورٹ نے مقدمہ منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی کہا کہ ضابطہ فوجداری کی شق 526 کی ذیلی شق 8 کے تحت جب تک مقدمہ منتقلی کی درخواست پر فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک ٹرائل کورٹ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے ریمارکس دیے کہ بس پھر ٹھیک ہے، ہم اس معاملے کو قانون سے بالاتر ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی تسلیم کیا کہ مقدمہ منتقلی کی درخواست پر فیصلہ ہونے تک ٹرائل کورٹ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نپٹا دی۔ مردم شماری کی منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کل طلب۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے وزارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے بھیجی گئی سمری منظور کر لی، جس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے لیے سی سی آئی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ محکمہ شماریات نے مردم شماری کا عمل مکمل کر کے اس کے نتائج بھی مرتب کر لیے جو اب سی سی آئی کو بھیجے گئے ہیں تاکہ سائنی فارم پر انہیں منظوری مل سکے۔ اگر مردم شماری کے نتائج منظور ہو گئے تو آئندہ عام انتخابات میں کم از کم 3 سے 4 ماہ کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ قبل ازیں پہلے اس بات پر بحث و مباحثہ ہوا تھا کہ سی سی آئی کا اجلاس 2 اگست کو بلایا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چند روز قبل کہا تھا کہ آئندہ عام انتخابات نئی مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر ہوں گے۔ قومی اسمبلی میں آج پھر مزید 8 بل پاس۔ نیشنل لاجسٹک کارپوریشن بل 2023 بھی منظور۔ 2 گھنٹے 10 منٹ کی تاخیر سے شروع ہونے والے قومی اسمبلی اجلاس میں وزراء کی عدم موجودگی کی وجہ سے وقفہ سوالات کو مؤخر کر دیا گیا۔ ایوان نے نیشنل لاجسٹک کارپوریشن بل 2023 بھی منظور کر لیا۔ وزیر مملکت ہنا روبانی گھر نے نیشنل اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر فنانسنگ آف ٹیررزم اتھارٹی بل 2023 پیش کیا، جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ مولانا عبدالاکبر چترالی نے وزارت داخلہ کے بل پیش کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اسلحہ لائسنس نہیں بن رہے، اگر یہ بل پیش کریں گے تو میں کورم کی نشاندہی کروں گا، جس پر اسپیکر نے بل مؤخر کر دیا۔ صحافیوں اور میڈیا پیشہ وروں کے تحفظ کا ترمیمی بل 2023 سے پریس اخبارات، نیوز ایجنسیز اور کتب رجسٹریشن ترمیمی بل، گن اینڈ کنٹری کلب بن بل 2023، پاکستان ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن بل 2023 بھی پیش کیے گئے، جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان 5 سالہ اسٹریٹجک تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان 5 سالہ اسٹریٹجک تجارتی معاہدہ طے۔ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی معاہدوں پر دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے دستخط کیے۔ معاہدوں کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے گوادر کو بجلی کی فراہمی پر ایرانی کردار کی تعریف کی اور کہا کہ معاہدے سے پاک ایران تجارت $5 ارب تک بڑھے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالاحیان نے کہا کہ ایران، چین اور پاکستان کے درمیان مشترکہ سرمایہ کاری منصوبہ ہونا چاہیے۔ گیس پائپ لائن منصوبہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں۔ انہوں نے تجارتی حجم مزید بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا، جبکہ باجوڑ دھماکے پر پاکستانی حکومت اور عوام سے تعزیت بھی کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی مفاد کے تمام شعبہ جات میں تعاون اور اشتراک بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔